اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، عطا کرنا خالق کی سنت ہے اور بندوں میں جو اس پر عمل کرے گا خالق اس کو عطا فرماتا ہے، کہ بندوں میں جو تقسیم کرتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ جو میرے طریق پر ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی تو اللہ رب العزت ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ رب العزت نے مجھے بنایا، اور اہل بیت کی سخاوت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ سخاوت یقیناً اللہ رب العزت کی دین ہے کہ جس کو عطا ہو جائے آپ بانٹیے، بہت لوگوں میں تقسیم کیجئے، کہ تقسیم کرنا، بانٹنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت بخل کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بخل جو ہے ایک برائی ہے، اور آج ہماری اس بزم میں، آج کے ہمارے ایوان میں ہم اسی پر کلام کریں گے کہ بخل ایک برائی۔ جناب، بخل اللہ سے دور کرتا ہے، بندوں سے دور کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ بخیل کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ تو جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ یا مال و اسباب ہی تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ کو، اس میں سے تقسیم کیجئے۔ آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم کی دولت دی ہے، کوئی فن دیا ہے آپ کو، کوئی ہنر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، تو لوگوں کو عزت دیجئے۔ اللہ آپ کی عزت میں، آپ کی تکریم میں اضافہ فرمائے گا۔ اس طرح جس طرح سے ہم نے آج اپنے ایوان میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یعنی بخل ایک برائی ہے، اس عنوان پر شریک گفتگو دو مہمان شخصیات، آئیے ان کا تعارف آپ سے کراتی چلوں۔ جو پہلی مہمان شخصیت ہے جناب، ماشاءاللہ ایک وسیع مطالعہ رکھتی ہیں، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میری پہچان میں بارہا تشریف لاتی ہیں اور بہت ہی عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ بخیر ہے سعدیہ آپا؟ الحمدللہ، شاد رہیے، آباد رہیے۔ اور ان کے ساتھ جزاک اللہ، ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں جناب، ایک طویل عرصے سے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں، بالخصوص دینی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ شاد رہیے، آپ بھی خوش رہیے، میری پہچان میں آپ دونوں کا خیر مقدم۔ جناب، بخل کی حقیقت، سعدیہ انصاری صاحبہ، اس تعلق سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں کہ بخل کی حقیقت اور اس کی مذمت از روئے قرآن ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخل بد اخلاقی ہے، بلکہ بد اخلاقیوں کی جڑ ہے۔ اس سے خیانت، بددیانتی، بدسلوکی، بعض مرتبہ بے رحمی، بے مروتی، یہ ساری دنایت، یہ بھی ساری اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بخل ایک ایسی بد اخلاقی ہے، بلکہ حرص، طمع، لالچ اور کم ہمتی، پست طبعی، یہ بھی ساری اسی کی شاخیں ہیں، اسی ایک جڑ کی شاخیں ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایک ایسی بد اخلاقی ہے کہ جس سے کتنے بے شمار جو ہے برائیاں وہ انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ دین اسلام کے آنے کے بعد جھوٹ کے، دین اسلام جب آیا تو جھوٹ کے بعد جو سب سے پہلے جس چیز پر کلہاڑی ماری گئی، جس جڑ پر کلہاڑی ماری گئی، وہ یہی بخل ہے۔ اور بچوں بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباسوں کو لباس پہنانا، غریبوں میں، یتیموں اور مسکینوں کی امداد کا یہ ایک ایسا طریقہ جو کہ زکوٰۃ اور اس کے مصارف کے اندر آیا، یعنی کہ دوسرا فرض نماز کے بعد جو قائم ہوا وہ یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ تقسیم کرنا، بالکل اسی طرح سے۔
حضور پنور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس آمد کا جب حال اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو آپ نے جو آپ کا نبوت تھی، اس کا یقین جن دلیلوں کی بنیاد پر دیا وہ کیا تھا کہ آپ تو مقروضوں کو قرض دینے والے، آپ یتیم و مسکینوں کی خبرگیری کرنے والے، مدد کرنے والے، بے پناہ آپ سب کے حقوق ادا کرنے والے ہیں اور غریبوں کا سرمایہ ہیں اور مہمانوں کا کس طرح سے آپ تواضع فرماتے ہیں. تو یہ دلائل دیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. دیکھیے دراصل بخالت ان بیماریوں میں سے ہے کہ جو کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب اعمال کی جزا اور سزا کا دلی اعتقاد نہ ہو. آپ کا عقیدہ، آپ کا اعتقاد، آپ کی بلیفز کیا ہیں، اس کے طور کے اوپر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعمال کی پاداش پر یقین نہیں کرتے وہ اپنی محنت کی کمائی کو، اپنی محنت کی دولت کو دوسروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ بار بار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کو یہی تو ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. سورہ مدثر جو ہے اس کا سورہ کے آغازی کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا، نہیں یہ درمیان کے اندر آتی ہیں 42 اور 44 نمبر کی آیت، کہ جس میں ایک مکالمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی شے جو ہے وہ اس دوزخ کے اندر لے کر آئی ہے. تو کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بحث کرنے والوں کے ساتھ ہم بحث کرتے تھے اور روز جزا کو ہم نے جھٹلایا تھا. تو اس لیے وہ دوزخ کے اندر موجود تھے. اس سے ظاہر ہوا کہ بخل کی برائی جو ہے وہ دوزخ کا حقدار بنا دیتی ہے انسان کو، اور ان کو کہ جو عمل کی جزا اور سزا پر یقین نہیں رکھتے. سورہ توبہ کی 34 اور 35 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو گاڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک سزا کا سنا دیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اس مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دیا ہے اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کو روکے رکھتے ہیں، تو وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں. ارشاد فرمایا کہ بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے جس مال کا وہ بخل کرتے ہیں، اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اس کا توق بنا کر ان کے گلے کے اندر قیامت کے دن جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اسی طرح سے سورہ حدید کے اندر اللہ نے 23 اور 22 آیت کے اندر فرمایا ہے 23-24 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی مار کو جو ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا. یعنی بخیل جو ہے وہ دوزخ تو اس کے لیے فرما ہی دیا. مذمت کس طرح سے کی ہے کہ تمہیں تو وہ رب جو خالق ہے تمہارا اس کی محبت ہی نہیں ملے گی. اللہ اکبر، اس کی پسندیدگی اور اس کی محبت ہی نہیں. سعدیہ آپا، انسان کا جو بدترین خلق ہے وہ بخل ہے، اور یہ جو بدترین عادت ہے جس کو ناپسند فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طرح سے ہم سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا، حیات طاہرہ کا احاطہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں حیات مبارکہ کا، تو ہمیں یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سخاوت کو اپنایا. صفا فاطمہ آپ موجود ہیں، اس تناظر میں چاہوں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کو اپناتے ہیں اور بخل کو ناپسند فرماتے ہیں، اس روشنی میں اس تعلق سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت نے جواد اور سخی کہہ کر پکارا، کریم کا لقب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ حضور عطا فرمانے والے ہیں. اور سخاوت یہ ہے کہ انسان خود بھی استعمال کرے اور دوسروں کو بھی دے، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دے دے، جس کو ایثار بھی کہتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایثار کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے. اگر آپ بخل کی بات کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس کو کنڈیم کیا ہے اور منع فرمایا ہے اور اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، تو اس حوالے سے یہ روایت ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخل سے بچو. اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلی قوموں کو اس کی وجہ سے ہلاک کیا گیا. اس بخل نے ہی لوگوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر مجبور کیا اور لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز بھلا دی.
یعنی یہ بخل ہی تھا جس نے حلال کو چھوڑ کر اور حرام کی طرف لوگوں کو راغب کر دیا. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بخل کی مذمت بھی بیان فرمائی اور اس سے بچنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. بے شک. جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا تعلق ہے تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی. اللہ رب العزت مجھے عطا فرما رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. گویا جب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا بے حساب عطا فرمائے گا، بے شک. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمائیں گے تو اور قاسم کا لفظ بالکل مطلق ارشاد فرمایا. دنیاوی نعمتیں ہوں، دینی نعمتیں ہوں، اخروی نعمتیں ہوں، ساری ہی نعمتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں. بے شک. اس پر ایک بڑی اچھی مثال یہ دی جاتی ہے کہ حاتم طائی کے حوالے سے کسی نے سوال کیا کہ اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے. پہلے دروازے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے جتنے دروازے ہیں سب سے سائل آتا ہے اور وہ دیتا چلا جاتا ہے اور انکار نہیں کرتا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کوئی ایسی مثال ہے تو پیش کیجئے. اللہ تو جواب یہ اکبر. دیا گیا کہ یہ تو سخاوت نہیں، یہ بخل کی دلیل ہے کہ ایک دفعہ سائل کو اتنا کیوں نہیں دے دیا جاتا کہ وہ دوسرے دروازے پر بھی سائل ہے، وہ تیسرے دروازے پر بھی سائل ہے، یہاں تک کہ وہ آخری دروازے پر آیا اور ابھی بھی سائل ہے. سائل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عطا فرماتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ سوال کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی. ہوتی. کیا بات ہے. حضرت ابو سبحان ہریرہ اللہ. رضی اللہ سبحان تعالی عنہ ایک ہی مرتبہ سوال لے کر آئے ہیں کہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لب بھر کر آپ کی چادر مبارک میں ڈالا اور فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لیجئے. اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا، جو سنتا ہوں یاد رہتا ہے. یہ ہیں علم کی نعمتیں، دینی نعمتیں. اور اگر ہم اخروی نعمتوں کی بات کریں تو ربیعہ بن اسلمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرواتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ما شئت، یعنی اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لو. اب سوال کرنے والا جب یہ مطلق کہے گا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اس کا مطلب ہے وہ دینی دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں دینے پر قادر ہے. اور لینے والے کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اگر اخروی نعمت مانگی جائے گی تو بھی دی جائے گی، منع نہیں کیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کہا کہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں دے دیا گیا، مزید کچھ چاہیے تو وہ مانگ لو. یعنی اس کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مزید کچھ چاہیے تو وہ بھی دینے پر اللہ رب العزت نے مجھے قدرت عطا فرمائی ہے. اور اگر آپ دنیاوی جو ہماری دیگر نعمتیں ہیں ان کی بات کریں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مال مانگا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس نہیں، یعنی فی الحال میں نہیں دے سکتا، لیکن میرے نام سے چاہو تو قرضہ لے لو اور بعد میں اس قرضے کو میں ادا کر دوں گا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے جس کی جا بجا ہمیں مثالیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب مہمان شخصیات آج کے ایوان میں تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور ان کے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ تشریف رکھتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ کے کچھ گوشوں کا ہم احاطہ کر رہے تھے، اپنی کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بخل ایک برائی ہے آج کا ہمارا عنوان ہے. جناب اسی عنوان کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی اور اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گی سعدیہ انصاری صاحبہ آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ کی تقلید میں سخاوت اور ایثار کو اپنا شعار بنایا، اپنایا، کیونکہ آپ کے ہی سایہ رحمت میں، سایہ شفقت میں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تربیت بھی پائی ہے، زیر سایہ آپ کے رہے ہیں ظاہر ہے. تو یہ جو سخاوت ہے، ایثار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنا شعار بنایا. اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو کچھ آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم اور نسائی شریف دونوں میں آئی ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ وہ اس حال میں آئے تھے
کہ عجیب غربت کا معاملہ تھا اور فاقہ زدہ جیسے لگ رہے تھے. آپ نے فوراً کسی کو بھیجا گھر پر کہ کچھ ہے تو وہ لے کر آؤ ان کے لیے. ظاہر ہے کہ گھر میں کچھ نہ ملا اس گھر میں. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر بیان فرمایا اور سورہ حشر کی وہ آیت بیان فرمائی جو بہت 18 نمبر کی جو بہت ہی معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ بھیجا ہے. تو آپ نے پھر آگے پھر فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے درہم و دینار، اپنے پہننے کے کپڑے، گندم، ساگ، کھجور سب میں سے صدقہ کیا کرے، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. فوراً ایک انصاری جو تھے وہ اٹھے وہاں سے اور وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک تھیلی لے کے آئے کہ جو اتنی وزنی تھی کہ خود ان سے پکڑی نہیں جا رہی تھی اور لا کے بارگاہ رسالت میں رکھ دی. اس کے بعد تو ایک ایک کر کے تمام اصحاب جتنے بیٹھے تھے وہ سب کے سب گئے اور آپ یقین کریں کہ 3 ڈھیر لگ گئے، ایک درہم و دینار کا، کپڑوں کا اور کھجوروں کا، غلے کا، وہ ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے. آپ کا چہرہ اقدس جو تھا وہ خوشی سے چمک اٹھا. یہ تقلید تھی اس تعلیم کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو بے پناہ اللہ کی جانب سے اجر ملے گا. جتنے اس پر عمل کریں گے بعد میں اس کی اس اچھے طریقے کے اوپر تو اس کو ان تمام عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب بھی عطا ہوگا اور ان سب کو بھی اپنا اجر و ثواب ملے گا. یہ عالم تھا کہ بعض دفعہ کہ کوئی آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دنیا لینے کے ارادے ہی سے آتا، لیکن شام ہونے تک یہ عالم ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کے حسن تربیت اور آپ والی جو محنت کی جو برکت تھی، آپ کی برکتوں سے وہ اتنے مضبوط ایمان کے ساتھ وہاں سے اٹھتا. اور یہ جو حضور پرنور علیہ السلام کا دین جو تھا اس کے نگاہ میں سب سے عزیز ترین ہو جایا کرتا تھا. یہ عالم تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند فرمایا ہے، لہٰذا اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو. اور غور سے سنو کہ سخاوت جو ہے وہ جنت کا درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہیں. تو جو کوئی سخی ہوگا وہ اس ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑ لے اس طرح سے کہ وہ پکڑے ہوئے ہی وہ جنت میں پہنچ جائے. اور آپ نے فرمایا کہ بخل جو ہے وہ دوزخ کا درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں بھی دنیا میں ہیں. تو جو بخیل ہوگا وہ اس کی ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا حتیٰ کہ وہ یوں ہی پکڑا رہے گا اور وہ دوزخ میں پہنچ جائے گا. یعنی یہ آپ کی تعلیمات ہیں. حضور پرنور علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر اگلے دن کچھ نہ رکھنے کا ایک آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے اس وقت ہی خرچ کر دو. آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی تھوڑی سی چیز شام تک کے لیے رہ جاتی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ رنج و ملال میں آ جاتے یہ کیوں ابھی تک ہے آپ کے حجر شریف میں بھی اور وہاں بھی. تو یہ عالم تھا وہاں پر کہ اور جو آپ کی تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اگلے دن رزاق نے جو رزق تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ملنا ہے. یہ تقلید کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی اس شخص کی کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ابن مسلمہ وہاں پر صدقات وصول کرنے کے لیے گیا تھا، کہ شکایت کی کہ اس نے سارے صدقات وصول کیے اور ہمیں کچھ نہ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے، اے مسلمہ، اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے پاس بھیجا، ہم نے اس کی تصدیق کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بلا لیا. پھر اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا، اب اس سال کا اور گزشتہ سال کا جو ہے وہ حق وہ تم ادا کرو. یعنی اس طور کے اوپر لے کر چلتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سری جو 7 گھروں تک کہ وہ اگلے گھر میں بھی فاقہ ہے وہاں دے دو، پھر اگلے گھر میں بھی فاقہ ہے وہاں دے دو، اور 7 گھروں سے گھومتی ہوئی وہ واپس پہلے گھر میں آ جاتی ہے. یہ وہاں کا ماحول ہے، یہ وہاں کا عالم ہے. یہ وہ تقلید ہے کہ جس میں ہر شخص ایثار کی کیفیت میں، سخاوت کی کیفیت کے اندر جو ہے وہ
اپنی زندگی کو بس بڑھاتے چلا جا رہا ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اللہ عثمان اکبر، غنی رضی اللہ اللہ تعالیٰ اکبر. عنہ پورا گھر کا صدیق اکبر سامان لے آتے ہیں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ارشاد فرما دیجئے صفا فاطمہ کہ بخل کے اسباب کیا ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مطابق بخل کی ایک جو مثال قرآن مجید فرقان حمید میں دی گئی ہے وہ قارون کی ہے، اس تعلق سے بھی فرمائیے گا. جی دیکھیے، سب سے پہلے جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں ان میں بنیادی اسباب جو ذکر کیے علماء نے وہ یہ ہیں کہ مال کی محبت ہونا، کہ جب انسان میں مال کی محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ مال کمائے گا اور اس کو صرف اپنے لیے جمع کر کے رکھے گا اور آگے اس کو خرچ نہیں کرے گا. تو یہ مال کی محبت جو ہوتی ہے یہ ایک سبب بنتی ہے بخل کا. اسی طرح اپنی خواہشات کو بڑھانا، کیونکہ دین تو ہمیں خواہشات کو جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر اسی میں سے ہم دوسروں کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں. لیکن اگر ہم اپنی ہی خواہشات کو بڑھاتے چلے جائیں گے، نئے سے نیا فیشن، نئی سے نئی چیز، نئے سے نیا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو اپنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کہاں اتنی فرصت ملے گی کہ ہم دوسروں کو بھی دیں. تو اس لیے خواہشات کو جب ہم بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سبب بنے گا کہ ہم بخل کی طرف چلے جائیں گے. پھر اسی طرح احساس کمتری بھی انسان کو بخل کی طرف لے جاتی ہے. کہیں میرے پاس مال کم نہ ہو جائے، کہیں میرے پاس جو ضروریات زندگی ہیں میری وہ تو اللہ رب العزت ظاہر ہے کہ جب ہر مخلوق کو عطا فرما رہا ہے تو ہمیں بھی عطا فرمائے گا. لیکن جب ہم اس احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب یہ ہماری سوچ بن جاتی ہے کہ کہیں یہ چیز ہم سے ختم نہ ہو جائے اور اختتام کی طرف نہ چلی جائے، یہی چیز پھر ہمیں بخل کی طرف لے جاتی ہے. اور یہی 3 اسباب قارون کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے. سورہ قصص آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے اوپر زیادتی کی، یعنی ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ ظلم کیا. صورتحال یہ تھی جس کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گی کہ قارون کو اس وقت اللہ رب العزت نے اتنا خزانہ عطا فرمایا کہ اس کی چابیاں جو کنجیاں تھیں ان کو اٹھانے کے لیے بھی پورا ایک لشکر موجود ہوتا تھا اور وہ بھی تھک جاتے تھے چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے. تو آپ سوچیں کہ پھر وہ خزانہ کتنا ہوگا جس کی چابیاں اتنی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس قدر عطا فرمایا. اور صورتحال یہ تھی کہ جب یہ مال اس کے پاس نہیں تھا اس وقت یہ بڑا عاجز پسند اور بہت انکساری رکھنے والا شخص تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی گئیں اور اتنا ہی زیادہ تکبر بھی بڑھتا چلا گیا، بخل بھی پیدا ہوتا چلا گیا. یہ بہت کم لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ مال اللہ دے رہا ہے اور اس کو عطا فرماتے چلے جائیں. یہ تو صدیق اکبر کی شان ہے، یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے. لیکن جب ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ مال اللہ دے رہا ہے، صورتحال یہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ دیکھتا ہے کہ لوگ ان کی طرف راغب ہیں تو ایک دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے. پھر اسی لیے قرآن پاک نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ اس نے ایک عورت کو مجبور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان لگائے. لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے انبیاء کرام کو اس طرح کے معاملات میں جب بھی اگر کوئی مبتلا کرنا چاہے رب تعالیٰ ان کی شان کو ہمیشہ بلند فرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ عورت خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس چیز کی گواہی نہ دے سکی جس چیز کا بہتان لگانے کا حکم دیا گیا تھا اور جس چیز کے لیے بہت کچھ پیسہ دیا گیا تھا. یعنی جب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ مانگی تو اس کو دیتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ میں زکوٰۃ اگر 1000واں حصہ بھی دوں گا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ بن رہا تھا. اور اس کے برعکس اگر بہتان لگانے کے لیے کسی کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ کم لگ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے اور جب بخل کی طرف انسان چلا جائے تو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کا جو خزانہ تھا وہ زمین میں دھس گیا اور نہ اس کے کام آیا اور نہ ہی لوگوں کے کام آیا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مال کو خرچ کریں. رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، بس اسی حساب سے اپنے لیے بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی دیتے چلے جائیں. یقیناً اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا. بے شک. اور کچھ لوگ حاصل کر کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ تقسیم کر کے
خوش ہوتے ہیں، تو آپ تقسیم کر کے خوش ہونے والوں میں شامل رہیے، تو اللہ رب العزت بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ایوان میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور عالمہ صفا فاطمہ۔ جو عنوان ہے جناب آج کا ہمارا ہے بخل اور ایک برائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات پر قسم کھائی ہے، اللہ نے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت جو کریم ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو قادر مطلق ہے، یہ ایک دائرہ ہے اناز محترم۔ اللہ رب العزت ہمیں جو عطا کرے، اس کی مخلوق کو ہم اس میں سے عطا کریں گے تو وہ واپس لوٹ کر برکت کی صورت میں ہمارے پاس ضرور آئے گا۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، بخل کے نقصانات کیا ہیں آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، اور بخیل کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے، فرمائیے گا۔ جی بالکل زینب، ابھی ہم نے کافی بیان بھی کیا ہے، شروع میں بھی قرآن کی روح سے بھی اور احادیث کی روح سے بھی۔ دوزخ اس کا مقدر ہے، آپ نے خود ابھی جو حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ اللہ کے حبیب نے عزت و عظمت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ کی یہ بیان فرمایا۔ پھر یہ کہ اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ملے گی نا، تو پھر اس کو اس کے اہل و عیال کی بھی محبت نہیں ملے گی، پھر اس کو دوستیاں بھی نہیں ملیں گی، پھر اس کو رشتہ داروں قرابت داروں کی بھی محبت نہیں ملے گی۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے کہ جو جاری و ساری اس کے لیے دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت کے اندر بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے سورہ الہمزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہ جو حطمہ ہے، یہ کھال کھینچنے والی دوزخ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے مال اکٹھا کیا اور کئی گناہ کرتا چلا گیا، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، وہ تو فنا ہونے والا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی ہم نے 34 اور 35 آیت پہلے پڑھی تھی۔ اب آگے اللہ پاک سورہ توبہ کی 75، 76، 77 آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا کہ تو مجھے عطا کر دے، اللہ تو مجھے عطا کر دے اپنے فضل سے، تو میں ضرور خیرات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور خیرات کرے گا اور نیکوں میں سے ہو جاؤں گا، لیکن جب دیا تو پھر گیا اور بخل کرنے لگا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ یہ تیسرا نقصان ہے کہ وہ پھر نفاق جس وقت دل میں اس کا سراغ پڑ گیا دل کے اندر، تو اب کون اس کو مٹائے گا سوائے اس کے کہ توبہ ہی کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بخل ایک ایسی بیماری ہے، ایسی بری خصلت ہے کہ جو مطلب اس کی بخل کی جو شدت ہے وہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے، کہ اللہ سے مانگا، اس نے دیا، وعدہ بھی کیا، اس سے بھی پھرا، اور پھر اس کے بعد بخالت کے اندر وہ آ گیا۔ تو جو دین اسلام کے اندر ہماری زکوٰۃ اور صدقات کی جو کیفیت ہے، وہ اس سے فرضیت ہے جو وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمیں یہ ایسی یہ خوبی ہے دین اسلام کی کہ اگر ہم اس فرض کو ادا کرتے رہتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی آگے بڑھ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہل بیت اطہار کی جو تقلید کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ کہ ہم کل کے لیے بھی نہ کچھ، وہ جو توکل علی اللہ ہے وہ درجہ کمال کا ایک تو ہمیں حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ بھی پیش نظر ہے کہ جو بخل ہے وہ صرف ظاہری مال و دولت ہی کے حق ادا نہ کرنے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے جس کو جو کچھ دیا ہے، اگر علم دیا ہے اس کو بھی بانٹو، وقت ہے تمہارے پاس اس کو بھی بانٹو، عقل و شعور دی ہے، حکمت و فراست سے لے کر اپنے مطلب سب کی مدد کرو، جیسے مشورے کا حق ہے یا دوسری چیزیں ہیں دین اسلام کے اندر۔ تو یہ جسمانی اور روحانی قوتیں دی ہیں تو ان کو بھی، تو جو ان بخششوں کا حق نہیں ادا کرے گا وہ بھی ایک طرح سے بخیل ہے۔ جیسے کہ علم کی بات کرتی ہوں میں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیت، تمہیں ایک آیت بھی یاد ہے تو تم اس کو اگلے تک پہنچاؤ، تو وہ بھی علم کا بخیل کہلائے گا۔ حضور پر نور علیہ السلام ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے اور حلقہ کعبہ سے ایک شخص پکڑے ہوئے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
میرا گناہ معاف فرما، میرا گناہ معاف فرما. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا اور پوچھا کہ کیا تیرا گناہ بہت بڑا ہے؟ تو اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے. کیا گناہ تیرا گناہ جو ہے وہ آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں آسمان سے بھی بڑا ہے. کیا اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے عرش سے. فرمایا کہ اپنا گناہ بیان کرو. اس نے کہا میں بہت مالدار ہوں، مجھے کوئی محتاج اگر دور سے بھی نظر آتا ہے تو لگتا ہے آگ میری طرف آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ تو مجھ سے دور رہ ورنہ آگ جلا نہ دے. یعنی تو خود جو ہے وہ آگ اپنے اندر بھر چکا ہے اتنی. اور آپ نے پھر قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ رکن و مقام کے درمیان اس مقام پر تو 1000 برس عبادت کر، اللہ کی نمازیں پڑھ لے کے، اور تو اتنا روئے کہ نہریں جاری ہو جائیں یہاں اور سبزہ اگائے، اور پھر تو اگر بخل پہ مرے تو تیرا تو ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. تو اس طرح سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ابلیس کو دیکھا اور پوچھا کہ وہ کون ہے جس سے تو بہت زیادہ دشمن اپنا رکھتا ہے. ابلیس سے پوچھا اور وہ کون ہے جس سے تو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا کہ زاہد یعنی زہد والا بخیل کو میں دوست رکھتا ہوں، کیونکہ جان کھوتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن جب بخل کرتا ہے تو عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے، اس کی وہ ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور فاسق ہو وہ اور سخی ہے، اس کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ فاسق ہے لیکن وہ سخاوت کی وجہ سے خوب چکتا ہے، اس کے مزے اور چین سے زندگی بسر کرتا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ سخاوت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا اور اس کی توبہ اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی مرنے سے پہلے، اور وہ توبہ کر کے اپنے گناہ بخشوا لے گا. تو آپ دیکھیے یہ مقامات ہیں، یعنی یہ نقصانات ہیں اس کے جو اتنی بڑی یہ بد اخلاقی کو اپناتا ہے. جی اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ کنجوسی مومن کے شایانہ شان نہیں ہے. صفا فاطمہ، جب ہمیں دنیا میں بھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں. اب یہ بخل جو ہے یہ ایک جو روحانی بیماری ہے میں سمجھتی ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ کیسے علاج ممکن ہے اس کا؟ اس تعلق سے بھی ہمارے ناظرین کو، بہنوں کو، جو بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کو کیسے علاج کریں اس کا؟ سب سے پہلا علاج اچھی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ اس طرح دعا کی جائے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری بارگاہ میں بخل سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل کی جائے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اسی طرح موت کو یاد رکھا جائے. جب ہم موت کو یاد رکھیں گے اور موت کو قریب سمجھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو جو ہے وہ لمیٹڈ رکھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں گے. بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں، اپنے فیملی ممبرز کی خواہشات کی وجہ سے اس طرف جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے مگر خرچ کرنے سے ڈرتا ہے. ایسی صورتحال میں بچوں کو، اپنے گھر والوں کو قناعت سکھائیں. اگر کسی وقت کوئی چیز کم ہے تو اس کمی کے ساتھ گزارا کرنا سکھائیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ گھر میں ایک ایسا باکس ہونا چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی اس میں کچھ نہ کچھ صدقے کی نیت سے خود بھی ڈالیں، اپنے بچوں سے بھی ڈلوائیں، تاکہ پھر یہ ہے کہ روز جب ایک صدقہ کرنے کی عادت ہوگی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ رب تعالی ہمیں بخل کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا اور ایک تحریک بھی پیدا ہوگی بچوں میں. جی بالکل. اور یہ جو ایک ٹینشن ذہن پر رہتی ہے، فرسٹریشن میں انسان رہتا ہے کہ کہیں یہ چیز ختم نہ ہو جائے، ایسے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. کیونکہ وہ تو یہ رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور جب اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جاتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جب رب پر کامل بھروسہ کرو گے رب تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی عطا فرمائے گا، اور جب تمہیں عطا فرمائے تو تم بھی اللہ رب العزت
العزت کے دیے ہوئے میں سے اسی طرح عطا فرماؤ، عطا کرو، کیونکہ ہمیں حکم یہ ہوتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی سنت کو فالو کریں. جو اللہ رب العزت جب ہمیں عطا فرما رہا ہے تو ہم بھی لوگوں کو عطا کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں. جب ہم ہاتھوں کو نہیں روکیں گے اور وقتاً فوقتاً صدقہ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تو امید ہے کہ بخل کی عادت جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور یہ جو تحریک پیدا کرنے والی بات ارشاد فرمائی نا عالمہ صفا فاطمہ نے، تو یہ واقعی حقیقتاً یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یقینی طور پر ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا اپنے بچوں کو، کیونکہ جب ہم گھر سے ہی تربیت کریں گے تو یہ بات ان کے اندر پختہ ہو جائے گی. سعدیہ انصاری صاحبہ، کوئی ایک لائن میں میسج دینا چاہیں اس تعلق سے؟ وقت بہت قلیل رہ گیا، فرما دیجیے. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ برائیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. انسان اگر مسلسل اپنا احتساب رکھے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے، روزانہ اپنی عادت بنا لے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لے کے کون سی کیا غلطی، کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہو تو اس کے لیے توبہ کر کے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے، یہ احتساب کی جو عادت ہے یہ بھی بہت انسان کی مدد کرتی ہے اس کے بہتر سے بہتر مومن بننے میں. بالکل صحیح. صفا فاطمہ، میں چاہوں گی آپ کی جانب سے بھی کوئی بہترین سا میسج ہماری اپنے بہنوں آپ کو بذوق میں خود سخی نہ سمجھیں. جب ہم اپنے آپ کو خود سخی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو کم خرچ کرنے والا سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میں نے جو بھی دیا ہے وہ کم ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم مسلسل یہ عادت جاری رکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو بخل کی عادت سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور جناب، جس طرح سے بخل ایک برائی ہے آج کا ہمارا عنوان تھا، اور اسی تعلق سے بہت ہی سحر حاصل گفتگو دونوں مہمان شخصیات کی جانب سے ہوئی. اور اللہ رب العزت جس طرح سے ہم بات کریں نا پورے پروگرام میں سخاوت کی اور دینے والی بات، تو جو سخاوت ہے وہ موت کے وقت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ موت کے وقت پھر آپ یہ حساب کریں کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا. تو زندگی میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، زندگی میں جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیجئے. اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں کم از کم شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سخاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے. بانٹنے والوں میں رکھے ہمیشہ پروردگار ہمارا ہاتھ ایسے رکھے مانگنے والوں میں شمار نہ کرے. یہ دعا اپنے لبوں پر ہمیشہ رکھا کیجئے. تو اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.